اس کے لوگوں نے جدوجہد کی، ہندوستان میں لوگوں نے جدوجہد کی، جنوبی ایشیا میں لوگوں نے جدوجہد کی، مغربی ایشیا میں، مشرقی وسطی میں لوگوں نے جدوجہد کی، اور ایشیا میں ایک بڑی آزادی کی تحریکیں چلی. وہ مرحلہ گزر گیا. ہم نے دیکھا کہ وہ یورپی جو ہمارے آقا تھے وہ چلے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے. ہمیں ابھی اندازہ ہوا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ نظام وہی رہ گیا ہے جو انہوں نے بنایا تھا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے نیلی آنکھوں والے انگریز چلے گئے ہیں لیکن کالی آنکھوں والے انگریز رہ گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم آج بھی اپنی سرزمین پہ غلام ہیں، اس لیے کہ آزاد شخص وہ ہوتا ہے جو سٹیزن ہو، شہری ہو، جس کا حق ہو کہ اپنے اوپر حکمرانی کرے، اپنے نمائندوں کا انتخاب کرے، آئین بنائے، قانون بنائے اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق عمل ہو. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ آج بھی ہم رعایا ہے، رعیت ہے، رعایا کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. اور جیسے ہمارے آج کل نہیں ہے، جیسے ہمیں اٹھایا جاتا ہے، جیسے ہماری مائیں بہنیں جیسے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ اپنے بچوں کا پوچھ رہی ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کا پوچھ رہی ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے اور کسی قانون کی وہ نہیں مطابق نہیں، غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آئین جو ہے، آئین ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے جن لوگوں کے اوپر حکومت ہوتی ہے اور جو حکومت کرتے ہیں، یعنی حکومت کرنے والوں اور جو شہری ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں. یہ معاہدہ دو طرفہ ہے، اس میں دو فریق ہیں، ایک جو حکمران ہیں، دوسرے جو عام لوگ ہیں. تو اس میں اگر حکمران آئین نہیں مانیں گے تو وہ کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ اس آئین کو مانیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کی آزادی کی جدوجہد میں ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. یہ جو یہاں پر لوگ آقا بن گئے ہیں، ان سے کیسے ہم جان چھڑائیں؟ مثلا بلوچوں نے لمبی جدوجہد کی ہے، پشتونوں نے لمبی جدوجہد کی ہے، سندھیوں نے، پنجابیوں نے، عام پنجابی شہری نے بھی جدوجہد کی ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ آج ہم اپنے حقوق سے محروم ہیں. آج یہاں پہ دیکھیں نا، پاکستان کی اگر آپ بات میں کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پہ، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انگریز کی نوکری کرتے تھے، انگریز کے یعنی چمچے تھے، انگریز کے فرمانبردار تھے، مثلا جرنیل تھے، مثلا سول افسر تھے، بڑے جاگیردار تھے، ان سب نے انگریز کی ملازمت کی. جنرل ایوب خان، سکندر مرزا اور یہ سارے لوگ. حبیب جالب نے اس لیے کہا تھا سکندر مرزا پشاور کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس کے زمانے میں گولیاں چلی. تو ہمارے جو شاعر عوام تھے حبیب جالب، اس نے کہا کہ گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں، گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں، قصہ خانی کے شہیدوں تم سے ہم شرمندہ ہیں. کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو انگریز کی طرف سے جنہوں نے گولی چلائی تھی. تو یہ ابھی تک صورتحال جاری ایسی ہے کہ پاکستان میں نام کے لیے آئین ہے لیکن عملاً اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ ہمارے مطالبے کیوں نہیں سنتے؟ یہ عدالتیں ہیں، میڈیا ہے. آج یہاں پہ ہم سے پہلے مقررین نے گلہ کیا. گزارش یہ ہے کہ مجھے یاد ہے 1976 1977 میں جب نیشنل عوامی پارٹی پر 1975 میں پابندی لگی تو 2 سال کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کے لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا. اس کے سارے لیڈر تھے، خان عبدالولی خان تھے، میر غوث بخش بزنجو تھے، سردار عطا اللہ مینگل تھے، خیر بخش ماری، گل خان نصیر. تو میں بھی ان ملزموں میں سے تھا. اس وقت میں نوجوان تھا تو میں بھی اس کا حصہ تھا. تو مجھے یاد ہے جب ہمارا مقدمہ شروع ہوا حیدرآباد جیل کے اندر، تو پہلے دن جج جو تھے وہ جیل کے اندر آ گئے. تو اس وقت ہمارے وکیل نہیں تھے. تو ولی خان صاحب نے اٹھ کر ان سے کہا کہ جناب ہم تو یہ توقع رکھتے تھے، ججوں سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہمیں چھڑا لیں گے، جیل سے نکال دیں گے، لیکن آپ جیل آ گئے ہیں، جج جیل میں آ گئے ہیں. تو حبیب جالب ہمارے ساتھ تھے. اس نے کہا کہ یہ جو ججوں کے بارے میں اس نے کہا کہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں جو سزا دیں گے. اس طرح کی سنائی. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے شروع کی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مقدمے کے دوران سارے لیڈر بول رہے تھے، ایک لیڈر خاموش تھا، نواب خیر بخش مری. وہ 5 سال جیل میں رہا، اس نے ایک لفظ نہیں کہا. لیکن ایک موقع پر اس کو کہا گیا، عدالت نے کہا کہ آپ ذرا آگے تشریف لے آئیں، آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں. یہ مقدمے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، آپ الزامات قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں. تو نواب خیر بخش کو انہوں نے سنایا کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے، یہ الزام ہے. تو خیر بخش مری نے کہا کہ 5 سال سے میں جیل میں ہوں، میں تو کبھی بولا نہیں ہوں، لیکن آج آپ نے دعوت دی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ہمارا وقت بھی ضائع نہ کریں، اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں یہ کہنے میں کہ آپ عدالت ہے، غیر جانبدار ہیں، قانون ہے وغیرہ، اسے کچھ نہیں ہے. آپ اس نظام کے نوکر ہیں، آپ تنخواہیں لیتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ ہے، آپ کے مفادات ہیں، آپ حکمرانوں میں شامل ہیں.
اس نے کہا ہم آپ سے کوئی توقع نہیں رکھتے اور آپ کوئی انصاف ہمیں نہیں دے سکتے. اور تو انہوں نے کہا, ایک جج نے کہا کہ نواب صاحب ہم تو مقدمے کے قانونی پہلوؤں سے سروکار ہے ہمارا. تو خیر بخش ماری نے کہا کہ گھبرائے نہیں. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا, اس نے کہا کہ ہماری باتیں سننے پر آپ کو بھٹو نوکری سے نہیں نکالے گا, آپ باتیں ہماری سن لیں. میں تو خاموش تھا, آپ نے ہمیں دعوت دی. دوبارہ لوگ بولا. اس نے خیر بخش نے بہت بنیادی 2-3 باتیں کہی جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھیں, اس نے کہا کہ یہ مقدمہ سیاسی مقدمہ ہے, اس کا فیصلہ ہمارے عوام کریں گے, اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. اس نے کہا یہ ایسا مقدمہ ہے جیسے چین میں ماؤ زیتونگ پر مقدمہ چلا تھا. اس نے کہا کہ اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ ماؤ زیتونگ باغی ہے, بغاوت کرنے والا ہے, شورش کرنے والا ہے, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ نئے چین کا بانی تھا. اس نے کہا فیڈل کاسٹرو کے بارے میں, اس وقت جو ڈکٹیٹر تھا باتستا کیوبا میں, اس نے کہا, باتستا نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, اس پر مقدمہ چلایا, قید میں اس کو رکھا, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ نئے کیوبا کا نہ صرف بانی تھا بلکہ عالمی طور پر مظلوم لوگوں کی ساری جو بغاوتی تھی, ابھار تھا, اس کا لیڈر تھا. تو اس نے کہا ہمارا فیصلہ بھی تاریخ کرے گی. تو یہ جو آپ کی جدوجہد ہے, میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ جو حکمران کہتے تھے کہ انہوں نے بلوچوں کو دبا دیا ہے بندوق سے, جہازوں سے, ٹینکوں سے, وہ دیکھ لیں انہوں نے آتش فشان کو بیدار کیا ہے, والکینو کو, آتش فشان کو, اور اس آتش فشان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبا سکتی. آپ دیکھ لیں آتش فشان جب آگ اگلتے ہیں تو اس پر جہاز بمباری کریں, اس پہ ٹینک بمباری کریں, ان کو خاموش نہیں کر سکتے. ان عوام کو وہ پیچھے نہیں لے جا سکتے. اسلام آباد میں آپ آ گئے تو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ان کو ہم ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈیپورٹ یعنی اخراج کرنا چاہتے ہیں, خارج کرنا چاہتے ہیں. یہ قانون کے طالب علم جانتے ہیں, ڈیپورٹ کا لفظ غیر ملکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر ملکیوں کو آپ نکالتے ہیں. تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچ غیر ملکی ہیں, تو ٹھیک ہے اگر آپ کا فیصلہ ہے تو, لیکن اگر بلوچوں نے بھی کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی دیکھیں ایران نے بھی کہا جب بمباری ہوئی پاکستان اور ایران کے جرنیلوں, یہاں کے جرنیلوں نے اور ایران کے ملاؤں نے سازش کی, اور دونوں نے کہا کہ آپ ہمارے بلوچوں پر بمباری کریں, ہم آپ کے بلوچوں پر بمباری کریں گے. ایسے ہوا. اور انہوں نے جب بمباریاں کی تو ایران نے کہا کہ ہاں سیستان بلوچستان میں کچھ لوگ مارے گئے ہیں, وہ غیر ایرانی تھے. یعنی دیکھیں نا, سیستان بلوچستان ایران پہ صوبہ ہے اور وہاں پہ بلوچ رہتے ہیں, تو اگر ایران بھی کہتا کہ وہ غیر ملکی ہے, تو آپ یہ ریاست ہے, یہ ایشیا کی آزادی جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے. اور پاکستان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں واضح طور پہ کہ یہ مظلوم لوگ طبقوں کا اور محکوم قوموں کا جیل خانہ ہے. یہ کوئی ملک نہیں ہے. ملک اس طرح ہوتا ہے, یہ خاردار تانوں میں ہم بیٹھے ہیں, ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ آ کر ہماری بات سنیں. میڈیا کہاں ہے؟ کیوں ان لوگوں کی باتیں آپ نہیں سنتے؟ تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی. اور آپ نے جو بیڑا اٹھایا, اور خصوصاً میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری بلوچ ماؤں بہنوں خواتین کا, بچیوں کا, جنہوں نے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. ایران میں خواتین نے انقلاب کی قیادت کی. پچھلے 2 سالوں میں ایران میں بہت بڑا ابھار آیا, لیکن پاکستان میں ایسی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خواتین نکلی ہیں, انہوں نے ایک سیاسی تحریک کی قیادت کی ہے, اور یہ ان کا حق ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, اور قوموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, پشتونوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین کے بغیر, عورتوں کے بغیر کوئی قوم نہیں بن سکتی. وہ آدھی قوم کیسے؟ آدھی قوم تو قوم نہیں ہو سکتی نا. تو آدھی آبادی. تو مجھے خوشی ہے, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کہ خواتین اتنی تعداد میں, اور وہاں بلوچستان کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو میں باتیں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک پاکستان میں پیریفری ہے. پیریفری کس کو کہتے ہیں؟ ضمنی علاقہ, یا ایسا علاقہ جو محکوم ہے, جس کے پاس اختیار نہیں ہے, بغیر جس کو اپنے وسائل پر بھی اختیار نہیں ہے, اپنی زمین پر اختیار نہیں ہے. تو پیریفری, محکوم علاقہ. یہ محکوم علاقے کون سے ہیں؟ پہلے نمبر بلوچستان ہے, جس میں 2005 سے ایک فوجی آپریشن جاری ہے. پاکستانی جرنیل کہتے تھے کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کرو. وہ کہتے تھے افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. لیکن آپ بلوچستان میں کیوں مذاکرات نہیں کرتے؟ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں, لیکن آپ بلوچ قوم پرستوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو حق کی بات کرتے ہیں, قانون اور آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ پہلے نمبر بلوچستان ہے. دوسرے نمبر پہ پختونخوا, اور پختونخوا کا خصوصاً فاٹا,
وہ علاقہ جو ڈیورل لائن کے قریب ہے اور جس کو آپ نے ہمیشہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. اس دفعہ پھر ٹی ٹی پی کو پاکستانی جرنیل لائے ہیں یہاں پہ. ٹی ٹی پی جو کچھ کر رہی ہے اس کی ساری ذمہ داری جی ایچ کیو پر عائد ہوتی ہے. یہ لائے ہیں ان لوگوں کو اور ایک طرح سے ہمارے وطن میں ہزاروں لوگوں کو انہیں مارا ہے, دہشت گردوں نے مارا ہے. پہلے دہشت گرد مارتے ہیں, پھر فوج آ جاتی بمباری کرتی ہے, یہ بھی لوگوں کو مار دیتے ہیں. تو یہ دوسرا ہے محکوم علاقہ پیریفری. تیسرا گلگت بلتستان ہے. یہاں پر کمریڈ بابا جان نے پہلے تقریر کی تھی. ان کے ساتھ جو ظلم ہے, یعنی ایسا علاقہ ہے گلگت بلتستان جس کا کوئی کسی آئین میں ذکر نہیں ہے, پاکستان کے آئین میں بھی نہیں ہے, کسی اور ملک کے آئین میں بھی نہیں. یہ آپ مان سکتے ہیں آج کی دنیا میں اتنی بڑی آبادی, اتنا بڑا علاقہ اور سرزمین بے آئین, لیکن ان سے آپ ٹیکس لیتے ہیں لیکن ان کو رائے دیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں. تو یہ پیریفری جو ہے یہ ابل رہی ہے, یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ جو بلوچ لانگ مارچ ہے یہ اس ابار کی قیادت کر رہا ہے. آپ صرف بلوچستان کے لیے نہیں کھڑے ہیں, آپ سارے مظلوموں کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے سارے مظلوموں کی آپ سے ہمدردی ہے, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. اگر یہاں وہ نہیں بھی آ سکتے لیکن ان کی تمام خواہشات, تمام سولیڈیرٹی, تمام یکجہتی آپ کے ساتھ ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ پورے مظلوم اور محکوم لوگوں کی یکجہتی ہے اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور